لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے، سورج چاند زمین آسمان بنانے والا، تمام جہانوں کی تخلیق کر کے ہمارے لیے مسخر کر دینے والا، درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہر وقت اس کوشش اور جستجو میں رہے کہ میری امت اللہ کے عذاب آگ جہنم سے بچ جائے، جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ماہ رجب کی ابتدا ہو چکی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں میں رکھا ہے۔ حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین سورۃ توبہ کے اندر ہمیں خود ہی تعلیم دے رہے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین نے جو سال کی مدت مقرر کی ہے اس کے اندر جو مہینے مقرر کیے ہیں، ایک سال کی مدت کے اندر 12 مہینے،
وہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیے ہیں، اس کے اندر کسی کو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ تعداد بنا دینے کے بعد، اعلان کر دینے کے بعد کتاب اللہ کے اندر لکھ دی ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جو ہمارے سامنے آج موجود ہے، جس کی ہم تلاوت کر کے باعث اجر کے مستحق بنتے ہیں، اجر پاتے ہیں، ثواب پاتے ہیں، نیکیاں پاتے ہیں، اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ اور کب سے لکھ دیا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، یہ اللہ رب العالمین نے اس وقت سے لکھ دیے ہیں جب سب کی تقدیر لکھی تھی، جب اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی قسمت کے اندر، تقدیر کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ ہاں اس وقت اس نے پیدا ہونا ہے، یہ کھائے گا، یہ کرے گا، یہ مانگے گا، یہ اس کو دیا جائے گا، یہ مشکلات ہوں گی، یہ آسانیاں ہوں گی، اس طرح کا دین اس کا ہوگا اور اس زمین پر اس نے مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ زمین و آسمان کی جب تخلیق کی تھی، اسی وقت ہی اس کو بھی لکھ دیا تھا۔ اور ان 12 مہینوں کی تخلیق کے بعد، ان کو بنا دینے کے بعد، مقرر کر دینے کے بعد، اس کے اندر 4 مہینے ایسے رکھ دیے جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دے دیا۔ اور حرمت کیا ہے؟ کسی چیز کی تعظیم کرنا، اس کو اچھا جاننا، وہ کام جو بندہ جانے انجانے میں ایک ایسی جگہ پر کر لیتا ہے جہاں اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ جگہ کس طرح کی ہے، یا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ عام جگہ ہے یا بازار کے اندر کھڑا ہے۔ آج اگر ہم کوئی بات بازار کے اندر کر رہے ہوں، کسی کو بلند آواز سے بلا رہے ہوں، اس کو تنبیہ کر رہے ہوں، تو ہم وہ رویہ، وہ عمل، وہ طریقہ، وہ آواز جو بازار کے اندر ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر نہیں رکھتے۔ مسجد کی ایک الگ حرمت ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے تحت ہم چلتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ، یہ مثال میں نے اپنے سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو طریقہ، جو رویہ ہمارا بازار کے اندر ہوتا ہے، گھر کے اندر ہوتا ہے، ہاں گھر کے اندر کوئی بڑا ہے تو اس وقت ہمارا لہجہ، ہماری زبان، الفاظ اور ہوتے ہیں۔ جب ہم خود بڑے ہوتے ہیں یا کوئی بڑا گھر کے اندر نہ ہو تو پھر ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ میں جو جملہ ادا کروں گا یا میں آواز بلند کروں گا کسی بڑے کو وہ تنگ کرے گی، وہ اس کو ڈسٹرب کرے گی، آداب کے خلاف ہے۔ لیکن جب وہ گھر ہوتا ہے، میرے سر پر ہوتا ہے، پھر میں خیال کرتا ہوں یہ ہے حرمت کے تقاضے، یہ ہے حرمت والا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو 12 مہینوں کے اندر سے حرمت والا بنا دیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ ان کو حرمت والا بنا دینے کے بعد باقی جو 8 مہینے بچتے ہیں ان کے اندر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ لے یا بندے کے ذہن میں، انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ اشکال آتا ہے کہ اللہ نے یہ 4 حرمت والے بنائے ہیں، یہ 4 تعظیم والے مہینے اگر بنا دیے ہیں، چلو باقی مہینے جو ہیں ان کے اندر میں اپنی مرضی سے زندگی گزار لوں، میرا جو دل چاہے، میرے جو ذہن میں آئے میں وہ عمل کروں، میرا نفس جو مجھ سے مطلوب کرتا ہے، جو مانگتا ہے، جو عیاشی کرنا چاہتا ہے، جو آزادی چاہتا ہے، میں اس طریقے سے اب یہ 8 مہینے گزار لوں۔ ایسا شریعت نے قطعاً نہیں کہا، نہ ان کو حرمت والا بنا دینے کے بعد باقی 4 کے اندر یہ ہمیں اجازت دے دی گئی، بلکہ جس طرح باقی 8 گزارنے ہیں ان 4 کا اس سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم یہ ان 4 مہینوں کی گنتی کریں تو یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مسلسل مہینے جو اللہ نے حرمت والے قرار دیے ہیں، اور ان کے ساتھ 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں، جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل کچھ یوں بتلائی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی کہ رجب کا مہینہ۔ اس کی اتنی زیادہ تخصیص کر دی
اب اس کے اندر ایک بحث اور ہے، ایک بات اور ہے، ایک مسئلہ اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دین مسلسل رکھے، اس کو الگ کیوں کر دیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی، اس کی دیواریں کھڑی کی اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس گھر کا، بیت اللہ کا، ان کی اس سعی کا، اس کوشش کی قبولیت کچھ اس طرح دکھلائی کہ اس گھر کا اللہ نے حج رکھ دیا، اور یہ ابراہیم کی امت کے اندر بھی تھا، اور یہ حرمت والے مہینے سیدنا ابراہیم کی قوم کے لیے بھی تھے۔ یعنی کہ اسلام کے آنے سے قبل، امت محمدیہ کے آنے سے قبل، اسلام کے نازل ہونے سے قبل شریعت جو تھی اس کے اندر بھی یہ حرمت والے مہینے تھے، اور ان کو حرمت والا بنانے کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ کہ جو حج کرنے آنا چاہتا ہے، جو بیت اللہ کا چکر لگانا چاہتا ہے، مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے، وہ راستوں کی پریشانیوں سے پرسکون ہو کر آئے، کیونکہ پہلے تو سفر اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح آج ہمیں سہولت موجود ہے کہ ہم 4-5 گھنٹے میں مکہ پہنچ سکتے ہیں۔ پہلے مہینوں کی مسافت ہوا کرتی تھی، تو ان مہینوں کی مسافت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت اللہ کے حج کو پرسکون ماحول کے اندر ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ 3 مہینے متتالیہ رکھے ہیں، مسلسل رکھے ہیں۔ یہ مفسرین کی اصطلاحات میں سے، شرع میں سے ایک شرع ہے۔ اور اسلام سے قبل وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا ہوا کرتا تھا، ان کا رہن سہن کس طرح تھا؟ وہ اپنی مرضی کے مالک تھے، وہ جس طرح چاہتے تھے اس طرح کیا کرتے تھے۔ وہ اگر چاہتے کہ ہم اس مہینے کو حرمت والا بنا لیں اور دوسرے مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا کر لیں، لوٹ مار کر لیں، قافلوں کو لوٹیں، راستے پر ڈاکہ زنی کریں، تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ دین کے اندر جھکاؤ وہ خود سے پیدا کر لیا کرتے تھے، اس کے اندر تبدیلی وہ اپنی طرف سے لے آیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر میں آج کی امت کی بات کروں، اپنے اندر اس معاشرے کی بات کروں، تو ہم نے بھی دین کی اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اپنی مرضی سے بدل لیا، یا جان بوجھ کے بدل لیا، یا جہالت کی بنیاد پر ہم دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہی معاملہ قریش کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کے جو کافر تھے، جنہوں نے بیت اللہ میں بت رکھے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل ان کا رویہ بھی اسی طرح تھا کہ وہ جب چاہتے رجب کو حرمت والا بنا لیتے، وہ جب چاہتے شعبان کو حرمت والا قرار دے لیتے، وہ جب چاہتے ذوالحجہ کے اندر جب حج کیا جاتا ہے اس کو وہ حرمت والا بنا لیتے، جب چاہتے وہ اس کو حرمت سے ختم کر دیتے۔ یعنی کہ اپنی مرضی سے، اپنی سہولت سے جب جس طرح چاہتے وہ اس کے اندر تبدیلی کر لیتے، کیونکہ ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ مسلسل 3 مہینے اپنی حرکتوں سے باز رہ نہیں سکتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ ان حرمت والے مہینوں کے تقاضے بھی پورے کرتے تھے، وہ اس کا احترام کرتے تھے، اپنی سہولت کے تحت اس کو بدل لیا کرتے تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ 1 سال کے اندر 12 مہینوں کے اندر ہم نے 4 حرمت والے مہینے گزارنے ہیں، ان کے اندر ہم نے اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہے، کسی کا حق مارنے سے روکنا ہے، ڈاکہ زنی سے روکنا ہے، قافلے لوٹنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، قتل و غارت سے روکنا ہے، لڑائی جھگڑے سے روکنا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر تو یہ اتنا زیادہ تھا کہ ان مہینوں کے اندر، یا جس مہینے کو وہ خود حرمت والا بنا لیتے، اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کے سامنے اس کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تو وہ اس کو کچھ نہ کہتا، اتنی زیادہ وہ پاسداری رکھتے تھے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے اگر ان حرمت والے مہینوں کے اندر اعمال کو بہتر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو دین قرار دیا ہے، ذالک الدین القیم، یہ وہ پختہ دین ہے، یہ وہ کھڑے ہو جانے والا دین ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس کے اندر اب تبدیلی تمہارے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ اگر تم تبدیلی کرو گے، جس طرح کے قریش کرتے تھے، جس طرح کے عرب کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا، اگر آج بھی تم ان معاملات میں پڑو گے،
فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑو گے، اگر توڑتے نہیں بدلو گے، تب بھی اللہ رب العالمین یہ ہمیں کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اے اللہ، میں اپنے آپ پر کس طرح ظلم کرتا ہوں؟ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، میں بھوکا نہیں رہ سکتا، میں جب تک لوٹوں گا نہیں کھاؤں گا میں کہاں سے؟ میرا ذریعہ معاش یہ تھا۔ قریش کا یہی ذریعہ معاش تھا۔ عرب کے اندر کیا تھا؟ قبائل کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا تھا، وہ لڑتے جھگڑتے تھے، جس کو پسپا کر لیتے اس کا مال چھین لیتے اور وہ کھاتے، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تجارت تو بہت کم لوگ کیا کرتے تھے، ہاں اسلام کے آنے کے بعد پھر تجارت کی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت رکھی اور پھر تجارت بھی عام ہوئی۔ تجارت تھی، قافلے آیا کرتے تھے، ساز و سامان بیچا کرتے تھے، لیکن اس کی بنیاد ان کی وہی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ جو قبیلہ مضبوط ہوتا، جس گروہ کے ہاتھ میں طاقت ہوتی، تلوار تیز ہوتی، وہ دوسرے کو بچھاڑ کر اس کا مال چھین لیتا۔ ان کے تو معاملات یہ تھے۔ اللہ، میں اپنے نفس پر ظلم کس طرح کر رہا ہوں؟ یہ تو پیٹ کا مسئلہ ہے، بھوک کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ وہ ظلم تم کرتے ہو اپنے نفس پر کہ اللہ کی حدود کی پامالی کرتے ہو، اس کی حد کو توڑتے ہو، اس کے کیے ہوئے فیصلے کو بدلتے ہو۔ اس وجہ سے کل جب رب کے سامنے تم کھڑے ہوگے، اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتلانا ہوگا کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون تمہیں کیوں پسند نہ آیا، اس کے اندر تم نے تبدیلی کیوں لے کر آئے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے اندر ذوالحجہ کے مہینے میں، اور وہ حرمت والا مہینہ تھا، اس مہینے آپ علیہ السلام نے اونٹنی پر بیٹھ کر حجہ خطبہ دیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر یہ دین، وہ دین جس کے اوپر میں بھی راضی ہوں، جس دین کا انتخاب میں رب نے کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو تمہارے لیے دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے دین بنایا ہے، اور اس دین کی تکمیل میرے رب نے اس دن کر دی ہے۔ اب جو احکامات ہیں، جو عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، جو تجارت ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، معاملات ہیں، تمام حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، وہ سب کے سب اللہ نے بذریعہ وحی رسول اللہ پر نازل کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ عمل وہ ہمیں بتا دیے، سکھلا دیے، سمجھا دیے، اور اللہ رب العالمین نے اس ذات مبارک کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس رسول کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ یہ جو نبی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تمہارے لیے معلم ہے، تمہارے لیے تمہارے والد کے قائم مقام ہے، تمہیں سکھانے والا ہے، سمجھانے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تم جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں تمہاری کمر سے، آستین سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، یہ آپ علیہ السلام کا کام تھا جو اللہ نے ذمہ لگایا تھا۔ وہ تو اپنا کام مکمل کر گئے، ہم تک دین اسلام کی تعلیم کو پورا کر کے گئے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے دین کے اندر اسی طرح تبدیلی کرنا شروع کر دی جس طرح قبل از اسلام کیا کرتے تھے، اسلام کے مخالفین کیا کرتے تھے۔ آج ہم رمضان کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر نیکیاں زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے اس مہینے کو حرمت کے اندر نہیں بنایا، یہ حرمت والے مہینوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول کیا، اور پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے درجات کی بلندی رکھی۔ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے صاحب مال بنایا ہے تو اس مہینے کے اندر میں اپنی زکوٰۃ ادا کروں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، جبکہ اس مہینے میرا نصاب ہونے کے بعد سال پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر تو ہو گیا ٹھیک، نہیں ہو گیا تو میں کوشش کرتا ہوں، آج کا مسلمان اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں اس مہینے کو اپنے سال پر تقسیم کر لوں، مقرر کر لوں، اس مہینے کے اندر میں اپنی زکوٰۃ ادا کیا کروں۔ اس وجہ سے
میرے رب نے اعلان کیا ہے بذریعہ محمد علیہ السلام کہ یہ مہینہ پاکیزہ مہینہ ہے، نیکیوں کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، شیطان کو ابلیس کو باندھ دیا جاتا ہے، تمہارے لیے نیکیوں کی راہ کو ہموار کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 7 درجے نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں، اس سے بھی آگے میری یہ کوشش ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف میرے رب نے یہ حرمت والے جو 4 مہینے بنائے ہیں ان کو میرے لیے دین قرار دے دیا، اپنے نفس پر ظلم کرنے سے مجھے منع کر دیا۔ لیکن آج کا میں مسلمان ان مہینوں کو بھول چکا ہوں، بلکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ عام مسلمان سے پوچھا جائے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں تو وہ جواب نہیں دے سکے گا، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر زیادہ بھی کہے گا تو کہے گا رمضان کا مہینہ یا حج کا مہینہ، کہ حج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، اور جس نے حج مبرور کر لیا گویا کہ وہ اسی طرح ہے جس طرح بچہ آج پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک، نیکیاں ہی نیکیاں، کوئی حساب کتاب اس پر باقی نہیں رہتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حج والا مہینہ معتبر ہے، وہ حرمت والا ہے، یا رمضان کا مہینہ حرمت والا ہے کیونکہ اس کے اندر نیکیوں کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر مزید فضل ہے، مزید انعام ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، وہ مہینہ جس کے اندر کلام اللہ کتاب اللہ نازل ہوئی، ہمیں اللہ نے اس کی نیکیاں سمیٹنے کا بھی کہا، اس کی بھی توفیق دی، ساتھ میرے رب نے یہ حرمت والے 4 مہینے بھی مجھے بتلا دیے۔ اس کی مراد کیا ہے؟ رمضان کے اندر میں روزہ رکھتا ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہوں، رات کو میں قیام کرتا ہوں، تلاوت قرآن مجید کرتا ہوں، نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میری ٹریننگ ہے جو میں نے باقی کے 11 مہینوں پر بھی لگانی ہے۔ اور اللہ کا انعام مجھ پر تو ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے نفس پر ظلم نہ کرنے کی یہ سہولت بھی میسر کر دی کہ رمضان کو حرمت والے مہینوں سے الگ بنا دیا، حج کے مہینے کو حرمت والے مہینے سے الگ بنا دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ 3 مہینے عطا کر دیے کہ یہ حج، محرم اور اس سے قبل، تاکہ حج کرنے والا آسانی کے ساتھ حج بھی کر سکے، وہ اس طرف جا بھی سکے، واپس آ بھی سکے، راستے کے اندر اس کو کوئی لوٹنے والا نہ ہو، کوئی مارنے والا نہ ہو، کوئی اس کے حق تلفی کرنے والا نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ رجب کا مہینہ میرے رب نے دے دیا کہ یہ بھی تیرے حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ بھی بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ نے ان 3 مہینوں سے الگ اس لیے رکھا تاکہ جو بیت اللہ کا عمرہ کرنے جانا چاہتا ہو وہ اس مہینے کے اندر پرسکون ماحول میں جا سکے۔ میرے رب کو کوئی بعید نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ 4 مہینوں کو مسلسل بنا دیتا یا ان کے علاوہ کسی مہینے کو رکھ دیتا، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر جو سبق ہے، جو درس ہے، میں نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم کرنے سے روکنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے میں نے وہ اعمال کرنے ہیں جو کل میرے رب کے ہاں میزان کے اندر، ترازو کے اندر رکھے جائیں تو میرا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے، برائیوں کا پلڑا میرا اوپر ہو جائے، میرے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور میں لوگوں کو خوشی سے یہ دکھا سکوں کہ یہ میرا نامہ اعمال ہے، یہ پڑھو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، یہ میری کتاب ہے جو میرے رب نے مجھے دائیں ہاتھ میں دی ہے، اس کو دیکھو، پڑھو، یہ میرا نامہ اعمال ہے، اور یہ اللہ نے مجھے آج زندگی دی ہے، اس کی مہلت دی ہے کہ میں یہ والے اعمال کر سکوں، اپنے نفس کو اس بات سے روک سکوں کہ میں اب اس پر ظلم نہ کروں، اور اللہ نے اس کو دین مقرر کر دیا ہے۔ اگر اس سے میں آگے پیچھے ہوتا ہوں تو گویا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں، یہ پیغام دیتا ہوں، اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ اللہ میں تیرے دین پر قائم نہیں ہوں، اس کے اوپر میں مضبوطی سے کھڑا نہیں ہوا۔ دوسرا پیغام میں یہ دیتا ہوں کہ اے نبی علیہ السلام، آپ نے دین مکمل نہیں مجھ تک پہنچایا، میں جو اعمال کر رہا ہوں، دین کے اندر میں جو تبدیلیاں لے کر آ رہا ہوں، خطبہ کے اندر بھی آپ ہر جمعہ سنتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کی تعریف کیا ہے کہ دین کے اندر، دین کے مکمل ہو جانے کے بعد دین کے نام پر میں کوئی ایسا عمل کروں جس کو میں دین سمجھ کر، باعث ثواب سمجھ کر کر رہا ہوں، اور وہ دین کے اندر نہ ہو تو یہ بدعت کہلاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ،
ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی بندے کو کس طرف لے جاتی ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وہ اس کو آگ میں لے جاتی ہے، جہنم میں لے جاتی ہے۔ گویا کہ میں دوسرا پیغام یہ دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا جو اللہ نے کہا تھا، أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ جو کہا تھا، اس کا میں اعلان نہیں کرتا، اس کا میں اقرار نہیں کرتا، بس کہ اس کے میں برعکس چلتا ہوں، یہ اظہار کرتا ہوں کہ ہاں یہ جو دین کے اندر میں کام کر رہا ہوں، اب اس کے کرنے سے میرا دین مکمل ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، یہ بہت بڑا میرا عمل ہوتا ہے جو میں جانے انجانے میں سوچے سمجھے یا بغیر سوچے سمجھے میں کر گزرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا اعلان کیا تھا کہ میری امت کے لوگ وضو کرنے کے آزاد چمک رہے ہوں گے، یہ ان کی نشانی ہوگی، اس وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے، میری طرف آ رہے ہوں گے، میری امت باقی امتوں سے زیادہ بڑی ہوگی، مجھے اس بات پر فخر ہوگا، حوض کوثر پر میں اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وضو کے آزاد چمکنے والی قوم آ رہی ہے، امت آ رہی ہے، وہ مجھ سے قریب پہنچتی ہے کہ ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ یہ میری امت ہے، میں اس کا انتظار حوض کوثر پر بیٹھا کر رہا ہوں تاکہ میں جام ان کو پلا سکوں، ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہیں، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، میں پہچان رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا تبدیلیاں لے کر آئے تھے۔ یہ وہ تمام بدعات کا ذکر ہے جو آج کا مسلمان شکار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم ماہ رجب کے آنے کے بعد طرح طرح کی عبادات کے اندر مصروف ہوتے ہیں، ویسے بھلے فرض نماز نہ میں پڑھوں، فرض نماز کا میں اہتمام نہ کروں، لیکن اس کی پہلی جمعرات کو میں صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، 12 رکعت ادا کرتا ہوں۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، سورۃ القدر ہے، سورۃ کافرون ہے، اس کے بعد میں اس کے سجدے میں سبوح قدوس پڑھنا، ایک عجیب و غریب ترتیب ہے جو انسان کا کم و بیش 1 گھنٹہ لے جاتی ہے، اور اگر میں فرض نمازوں کا روزانہ کا حساب کروں تو وہ 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں لیتی۔ اس کے اندر میں دے دیتا ہوں جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کے باوجود میں اتنا زیادہ اس کا اہتمام کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس کی نماز ادا کروں، روزے رکھتا ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض ہوئے، میں اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کرنے لگ جاتا ہوں، مسلسل روزے رکھتا ہوں، پہلے دن کا، دوسرے دن کا، 7ویں دن کا، 15ویں دن کا، بعض کے نزدیک پورے مہینے کا، جبکہ پورے مہینے کا روزہ صرف رمضان المبارک کا ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آیا تھا، اے اللہ کے نبی میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، میں مسلسل روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان تھا کہ شریعت یہ نہیں ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، تم روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو۔ اور بہترین روزہ صوم داؤدی ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کی طرف نسبت ہے۔ وہ کیا تھا؟ 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن روزہ چھوڑنا، جسم کی کمزوری نہ ہو، ایمان کا لیول بھی بلند رہے، اللہ کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری بھی برقرار رہے، اور ساتھ میں اپنے اعمال کو بھی جاری رکھوں، اپنی تجارت کو بھی جاری رکھوں، اپنی محنت مزدوری کو بھی جاری رکھوں۔ اور پھر یہی صحابی اپنے بڑھاپے کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ حق سچ تھی۔ اب اس وقت میں اپنے جسم کے اندر زیادہ کمزوری محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے مسلسل روزے رکھے تھے۔ ہم رمضان کے روزے تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن رجب کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک اور بدعت ہم نے ڈال لی، 22 رجب کے کنڈے کرتے ہیں، وہ کنڈے مناتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ایک من گھڑت قصہ ہے، مدینے کا ایک لکڑہارا ہے، وہ بھوکا پیاسا ہے، اس کی بیوی محل میں جھاڑو دیتی ہے، ایک گزرنے والا یہ اعلان کرتا ہے جو میرے نام کے کنڈے بھرے گا۔ اور کنڈا بھرنا کس کو کہتے تھے اس وقت بھی، کہ ایک بڑے کڑھائی کے اندر، ایک بڑے برتن کے اندر وہ حلوہ بناتا ہے، پوریاں بناتا ہے اور کھاتا اور کھلاتا ہے، اس کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ کوئی بندہ کسی کی مشکل حل کر سکتا ہو اور اس کے پاس اس کی قدرت بھی نہ ہو۔ ان کو امام باقر کا نام دیا جاتا ہے، امام صادق کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کی ورگردانی کریں
تو یہ واقعہ کہیں ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، یہ قصہ کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمہ اللہ ان کی میں بات کروں، ان پر تو وہ یہ وقت ہی نہیں پاتے۔ پھر مدینہ کے اندر بادشاہت اس طرح کی رہی نہیں کہ اس کے اندر محل ہوں۔ پھر لکڑہارا بھوکا پیاسا کیسے ہے کہ اس کی بیوی تو محل کے اندر جھاڑو لگانے والی ہے، جو محل کے اندر جھاڑو لگاتا ہو اس کو بھی کم اشرفیاں نہیں ملتی۔ تو یہ قصہ، یہ واقعہ پورے کا پورا بے بنیاد جھوٹ پر واقعہ ہے۔ ہم آج اس کے نام پہ کنڈے کرتے ہیں، ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ شریعت کے اندر یہ ہے بھی کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہے بھی کہ نہیں، یہ وہ خرافات ہیں، یہ وہ بدعات ہیں جو ہم اس مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ پھر ایک اور عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے معراج ہوئی تھی، یہاں تک بات درست ہے، اس کی صداقت، اس پر ایمان لے کر آنا ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ اس صدیق کی صداقت کا جو ڈنڈکا بجا تھا وہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی خبر دینے والے وہ قریش تھے، وہ کفار تھے، وہ آ کر کہتے ہیں ابو بکر تمہیں پتا ہے تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس بھی دیکھ آیا، آسمانوں میں بھی ہو آیا، انبیاء کو جماعت بھی کروا کے آ گیا، یہ نمازوں کا تحفہ بھی میں لے آیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اگر یہ بات محمد علیہ السلام نے کہی ہے تو پھر غلط نہیں ہو سکتی، میرا اس پر ایمان ہے۔ اس نسبت، اس وجہ سے ان کا لقب صدیق ہے، صداقت والا، سچوں کا ساتھ دینے والا۔ اور ہم اس کے بعد جو اگلا عمل کرتے ہیں اس کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کا روزہ رکھنا، شب برات، شب معراج منانا، اس کا تصور شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی بدعت کسی بھی دن کی، کسی بھی مہینے کی، وہ پنپتی رہتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے۔ اگر ہم 20 سال پہلے دیکھیں تو انہی دنوں میں کیا ہوتا تھا، آج دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، پٹاخے چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے راستے روک رہے ہوتے ہیں، ان کو مشکلات درپیش کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ راستے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ راستہ ہے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، یہاں نہ بیٹھو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہم گپ شپ کے لیے بیٹھتے ہیں، حال احوال لیتے ہیں، اپنے دکھ سکھ بانٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹھو ضرور لیکن راستہ چھوڑ کر۔ میں آج فخر محسوس کرتا ہوں راستے کو بند کرنا، لوگوں کی گزرگاہ کو بند کرنا۔ میں سمجھتا ہوں میرے مسائل حل ہوتے ہیں، شاید میرا دین مجھے یہ دعوت دے رہا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، دین اس کے اوپر قدغن لگاتا ہے، اس سے منع کرتا ہے۔ اور اگر میں دین کے نام پر یہ معاملات کرتا ہوں تو یہ سب چیزیں دین کے اندر نئی ایجاد ہے، دین کے اندر نئی اقتراحات ہیں، نیا وجود دینا کسی چیز کو جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وضاحت سے کہہ دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور پھر اس امت اور نبی کے درمیان اس دیوار کو حائل کر دیا جائے گا، نبی سے اس کو دور کر دیا جائے گا، اس کی سفارش سے، شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا، حوض کوثر سے، میٹھے پانی سے اس قوم کو محروم کر دیا جائے گا۔ جبکہ وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہیں، یعنی نمازی بھی ہیں، اس کے باوجود دین کے اندر بدعات داخل کرنے والے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرنے والے، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی محمد علیہ السلام سے دور کر دے گا، دھکیل دیا جائے گا، ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ آج ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، شریعت کو پڑھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے کہ میرے لیے دین کے اندر کیا چیز ہے، میرے اندر دین کے اندر کیا تعلیم ہے، مجھے کس چیز کی رہنمائی ملی ہے۔ جو رہبر محمد علیہ السلام تھے انہوں نے مجھے کیا تعلیم دی ہے، اللہ نے میرے لیے جو دین پسند کیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں، اپنی زندگی کو اس طرح مجھے ڈھالنا ہے۔ جب میں اپنی اس زندگی کو دین کے اندر لے کر آؤں گا، اسلام پر گزاروں گا، پھر کل شفاعت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی، حوض کوثر کا پانی بھی ہوگا، اللہ کی رحمت بھی میرا ساتھ دے گی۔ پھر میں ذالک الدین القیم کہ اللہ نے جو دین مقرر کر دیا، بنا دیا، اس کے اوپر میں مضبوطی سے رہنے والا بھی ہو جاؤں گا، اس کے اوپر میں مضبوطی سے زندگی بھی گزار رہا ہوں گا، اور پھر میرا رب
میری یہ دنیا بھی آسان کر دے گا، میری آخرت بھی آسان کر دے گا، مجھے یہاں پر بھی انعامات سے نوازے گا، اپنی رحمت کے سائے یہاں بھی کرے گا، اور قیامت کے دن جب سورج ایک نیزے پر ہوگا، گرمی تپتی دھوپ ہوگی، شدت ہوگی، یہی ہوگا جیسے میں آگ میں ہوں، اس وقت اللہ کی رحمت کا سایہ میرے سر پر آ جائے گا، وہ یہی بدل ہوگا، انعام ہوگا میرے لیے جو میں اس دنیا میں کر کے جا رہا ہوں گا، وہ اعمال، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ، ڈھنگ، اسلوب جو میں نے آج اپنایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح دین سمجھ کر، ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو سنت والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔